اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد۔ ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن ہے نعت شاہ عرب، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المکین وعلی آلہ واصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد۔ ایک بار تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسلامی سال کے 3 مقدس مہینے، ماہ رجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شب معراج، اور اس کے بعد ماہ شعبان المعظم، رسول اللہ کا مہینہ، اور شب برات، غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت، اور اس کے ساتھ دیگر یادوں کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک، ماہ قرآن اور امت کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا، اور ماہ رمضان آیا بھی، اور دیکھتے دیکھتے 20 روزے ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان رخصت ہوگا تو لوگوں کی تمنا یہی ہوگی کہ کاش ہمیں رمضان اور مل جاتا، پورا سال رمضان ہو تو بڑی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے شروع کے 10 دن رحمت والے، درمیان کے 10 دن مغفرت والے، اور آخری 10 دن جہنم سے نجات والے۔ یہ مقدس مہینہ جس میں اللہ نے اپنی آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، اسی مہینے میں جہاں اور برکتیں ہیں، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ابھی میں نے آیت کریمہ سورہ فتح تلاوت کی، قرآن پاک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی نصرت فتح یابی عطا فرمائی۔ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے تھے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہ بیان کریں تو خالی اسی میں 20 منٹ ہو جائے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور اس کے بعد میں پھر اسلام کے عروج کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، اللہ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں فتح یابی عطا فرمائی، اور مسلمان فتح نصرت کے ساتھ داخل ہوئے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کے ہی دن تھے، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی 21 تاریخ، اس تاریخ میں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رحم فرمایا اور ایمان والوں کو ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی جو ہے مکہ مکرمہ عطا فرما دیا، اور وہ جگہ جہاں نبی آرام فرما ہے وہ مدینہ طیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں آپ جائیے، کہیں سے بھی چلے جائیے، لیکن الحمدللہ مکہ اور مدینہ طیبہ میں اگر داخلہ ہے تو وہ حدیبیہ کے ہی مقام سے داخل ہے، ایک ہی جگہ سے داخل ہوں گے، اور اندر جانے کے بعد اس کے اندر سبحان اللہ ایک طرف جو ہے مدینہ طیبہ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا،
آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے حج کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے عمرے کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، جس نے ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کیا ہے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور کتنی بڑی وہ بات ہے کہ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ میں سال بھر آپ یعنی ماہ شوال المکرم سے لے کے ماہ شعبان المعظم تک کبھی بھی عمرہ کرے تو ایک عمرے کا ثواب 1,00,000 لکھا جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اگر ماہ رمضان المبارک میں آپ نے ایک عمرہ کر لیا تو ایک عمرے کے بدلے اللہ کی رحمتوں کا وہ قلم چلے گا، اور خداوند کریم ایک ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک میں عمرے کے بدلے میں 70 لاکھ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو بھی اہل و عیال کے ساتھ مکہ میں ماہ رمضان المبارک میں عمرہ اور مدینے میں رسول کی دیدار نصیب فرمائے، حج بیت اللہ، زیارت رسول اللہ عطا فرمائے۔ ساری نعمت جو ہے وہ تو رسول اللہ کے صدقے میں ہے، سبحان اللہ۔ اور جہاں اور تاریخیں ہیں وہیں اسی کے ساتھ ساتھ 21 رمضان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ شاہ مرزا شیر یزا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ مولا علی کہ جن کے نام سے، علی کا نام لینے سے میرا ہر کام ہوتا ہے، علی کا نام لینے سے میرا ہر کام ہوتا ہے، علی کا ذکر کرنے سے میرا بھی نام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے کہ سبحان اللہ، ایک بزرگوں نے، کہنے والوں نے کہا اور بڑی برکتوں کے ساتھ کہا، علی کا نام، ہر ایک نام بگڑ جائے، میرا نام مقصود ہے، میرا نام بگاڑنا ہے، میم ہٹا کے واو لگا دو، مقصود کوئی معنی نہیں۔ پانی ہے، پے ہٹا کے واو لگا دو، وانی کوئی معنی نہیں۔ کسی بھی نام کو بگاڑنا ہے، آپ پہلا حرف ہٹا کر واو لگا دیجئے تو وہ بگڑ جائے گا۔ لیکن علی کا نام ایسا نام ہے کہ سبحان اللہ، عین ہٹا کے واو لگا دیجئے تو علی بھی بلند ہے اور ولی بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جو مکے کے اندر عین حرم کعبہ میں پیدا ہوئے، کہ جب ان کی ماں کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کی پیدائش کا درد ہوا تو طواف کعبہ کر رہی تھی، اچانک دروازہ کھل گیا، دروازہ نہیں بلکہ وہ دیوار ٹوٹ گئی، اور دیوار ٹوٹنے کے بعد رسول اللہ کی والدہ اس دیوار کے اندر چلی گئی، اور اس کے بعد علی کی والدہ، مولا علی کی والدہ اللہ اکبر اس دیوار کے اندر چلی گئیں، اور مولا علی کی پیدائش ہو جانے کے بعد پھر اندر سے نکلی تو مولا علی ان کے ہاتھ میں مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے دیکھا وہ مولا علی کی والدہ کو مبارکباد دی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہو رہی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے اس دیوار کو توڑ کر ان کو اندر بلا لیا۔ مولا علی کی والدہ ان کو لے کر آئیں، اپنے کمرے میں آئیں، وہ کعبہ معظمہ کا ہی حجرہ تھا، کعبے کے متولی تھے آپ کے والد، آپ کی والدہ گئی کمرے کے اندر، والد بھی آئے، سب نے دیکھا مولا علی کی آنکھ بھی بند تھی، زبان بھی بند تھی، نہ زبان کھل رہی تھی نہ آنکھ کھل رہی تھی۔ لوگ حیران تھے، اس زمانے کی عورتیں حاضرین حیران تھے کہ نہ آنکھ کھل رہی ہے نہ منہ کھل رہا ہے۔ بہرحال لوگوں نے مبارکباد دی مولا علی کی والدہ کو کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے اولاد تو دے دی ہے۔ اور دوپہر ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آنے کے بعد پوچھا، چچی جان، چچا زاد بھائی بھی ہے رشتے میں؟ اللہ اکبر۔ آقا کائنات نے سلام عرض کیا، پوچھا چچی جان میرا بھائی آیا ہے؟ مولا علی کی والدہ نے کہا ہاں ہاں تمہارا بھائی ہے۔ مولا علی یہ دیکھو لیٹے ہوئے ہے۔ رسول اللہ آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ نے مولا علی کو اٹھایا، اور جیسے ہی اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھ کھولی اور مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ ان کی زبان سے ہارا ہے کہ یا رسول اللہ، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مولا علی نے اس سے پہلے آنکھ نہ کھولی، کہا دنیا میں اگر دیکھوں گا ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر میں دیکھوں گا تو آپ کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنی انگلی لی، ابھی تک ماں نے کچھ نہیں پلایا تھا،
ابھی دودھ نہیں پیا تھا، ہو جب آنکھ نہ کھلی تو ہونٹ کہاں کھلے؟ اور رسول اللہ نے اپنی وہ انگلی کہ جس انگلی کو نبی کبھی اٹھائیں گے تو سبحان اللہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، اشارہ کریں گے تو سورج واپس چلا آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ انگلی نبی نے لی اور جیسے ہی علی کے ہونٹ کے پاس لائے، علی نے ہونٹ کھولا اور چوسنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت سے نہر چلی آ رہی ہے اور علی اس کے چوستے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے مولا علی نے اپنی وفاداری اپنی پیدائش کے ساتھ بتا دی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا فدا ہوں، آپ کو ہی دیکھوں گا، آپ کی ہی انگلی سے میں پہلا شہد یا پہلے دنیا کے اندر کوئی چیز پیوں گا۔ وہ آقا کائنات کے رسول اللہ کے برادر بھی ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی عظیم شہزادی جو مالک جنت بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ کیا، اور ان کے شہزادے کیسے ہیں؟ حسن و حسین جیسے شہزادے دنیا میں حسن و حسین جیسا بھی کوئی نہیں، اور رسول اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں، اور علی کے جیسا بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ پنجتن یہ وہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ نے اپنی شہزادی عطا فرما دی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رہے، دوسرے خلیفہ حضرت سرکار فاروق اعظم رہے، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کی دو شہزادیوں کے شوہر ہیں۔ ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری بھی نبی نے کر دی، لوگ کہنے لگے کیا ایک کے بعد ایک کرتے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ مجھے 40 لڑکیاں دے دے تو میں 40 ایک کے بعد انتقال کرتے جائے تو 40 کے 40 علی کی نکاح میں دے دے۔ مولا علی عثمان غنی کے نکاح، عثمان غنی کی نکاح میں دے دوں۔ عثمان غنی اللہ اکبر، یہ مولا علی کے پہلے سبحان اللہ تیسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی دو شہزادی آئی، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں کہ نور والا، دو نور والا۔ اور سبحان اللہ، اور ان کی شہزادی ان کی نکاح میں تو رسول اللہ کی سب سے چہیتی شہزادی اور مالک جنت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ طاہرہ تشریف لائی۔ ان کے فضائل بھی اگر بیان کیے جائے تو یہ 10 منٹ 20 منٹ کا ویڈیو جو ہے اس میں خالی سیدہ فاطمہ کی وصایت، ان کے فضائل اور ان کے مناقب اگر بیان کیے جائے تو بہت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے نکاح میں آئیں، اور ان کے شہزادے حسن حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولا علی کا وصال بھی 21 رمضان المبارک کو ہوا، یعنی آخری عشرے کی پہلی تاریخ ہے، پہلی طاق رات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا تو ماہ رمضان المبارک کے آخری طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں تاریخ میں تلاش کرو۔ یہ نہیں دیا گیا کہ یہی تاریخ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے، ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، محدثین نے فرمایا کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا، اور ایک دفعہ جو ہے سبحان اللہ لیلۃ القدر میں 7 حروف، لیلۃ القدر میں 7 حروف، لیلۃ القدر میں 7 حروف ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کثرت سے لوگ فرماتے ہیں کہ بھائی 27ویں تاریخ 9 حروف ہیں اس کے اندر، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اس لیے 9 تیاں 27، 3 دفعہ لیلۃ القدر آیا، لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا۔ مطلب یہ کہ سبحان اللہ لوگوں نے جو کہا کہ کثرت یہ ہے کہ بھائی 27ویں تاریخ کی شب قدر ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ امت جس پار پر متعین ہو جائے گی، جس کو طے کر لے گی، اللہ اسی دن رحمت عطا فرما دے گا۔ تو کثرت سے پوری دنیا کے اندر 27ویں رمضان المبارک کی تاریخ قرآن اترنے کی ہے، قرآن عظیم کے نازل ہونے کی رات ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن نے فرمایا جیسا کہ میں نے سورہ فتح کی آیت پڑھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب آپ کو ہم نے کھلی بھی روشن فتح عطا فرما دی، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ اللہ اکبر صبح قیامت تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ محفوظ و مامون ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آج کا آخری مبارک سبحان اللہ، اس ماہ مبارک میں ایک دفعہ اور آپ سے ملاقات انشاءاللہ 27ویں تاریخ سے پہلے ہوگی، اور پھر کچھ باتیں عرض کریں گے عید کے متعلق، اور عید سے متعلق عرض کرنے کے ساتھ ساتھ آج جہاں مولا علی کا ذکر مبارک ہے
اور جہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت سرکار فتح مکہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی فتح یابی کا ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ یہ زکوٰۃ آخری اللہ کے رسول نے فرمایا ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھو، اور روزہ رکھنے کے ساتھ صدقہ و خیرات کرو۔ جس طرح سے نماز پڑھنے کا ہے کہ ایک نماز پڑھیے تو 70 نمازوں کا ثواب لکھا جائے، ایک دفعہ یا اللہ کہیے تو 70 دفعہ فرشتے لکھ لے کہ ہم نے یا اللہ کہا۔ ایسے ہی نہیں، یہاں نیک کام کریے، فقیروں کو دیجیے، غریب غربا کو دیجیے، سبحان اللہ۔ اسی لیے زکوٰۃ رکھی گئی، اور زکوٰۃ کے اندر کہا گیا کہ زکوٰۃ عام طور پر ایمان والے دیں اور صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے تو انشاءاللہ ان کا مال محفوظ ہو جائے گا، نہ آگ لگے گی، نہ کسی قسم کا اور نقصان ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کی جائے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اللہ اکبر ادا کر دیا ہے تو بہت اچھا۔ اسی کے ساتھ صدقہ فطر جو ہے وہ 2.25 کلو اللہ اکبر گیہوں کی قیمت دی جاتی ہے۔ عام طور پر کہا گیا اس سے زیادہ دے دیجئے، تو جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 روپے پر صرف 2.5 روپیہ ہی تو ہے۔ آپ غور کریے اگر تو زکوٰۃ کتنی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سونا مہنگا ہو گیا، تو سونا مہنگا ہونے کے بعد ویسے مہنگائی بھی مہنگی ہو گئی، تو غریب غربا کی مدد بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ آپ کو ہم کو ثواب بھی زیادہ مل جائے۔ اس لیے زکوٰۃ بھی ادا کریے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، جن کے اوپر قرضہ ہے، وہ مفتیان کرام سے، اپنے قریب کے علماء سے آپ سوال کر کے ان سے جواب لے سکتے ہیں۔ ایک ایسا کہنا اب اس ویڈیو کے اندر کیا کیا باتیں آپ کا خادم مقصود علی عرض کرے گا۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا آپ کو ایک نیت کا بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اگر گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا، مطلب 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ بہرحال صدقہ فطر کے بارے میں نبی نے فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریے کہ بہرحال جہاں اور عبادتیں کی وہیں اسی کے ساتھ غربا قرابین اپنے غریب بھائیوں کو بہنوں کو لوگوں کو مدد کریے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فطرہ بھی نکالیے۔ اور فطرہ خاص طور سے بہتر یہ ہے کہ نماز عید والے دن ضرور نکال دیا جائے، اور نہ نکال پائے تو نکال کر رکھیے، اپنے کسی بھی آدمی کو آپ غریب غربا کو دے سکتے ہیں۔ ایسے آدمی کو دیکھیے جو بہت ضرورت مند ہے، جس طرح زکوٰۃ کا مقام ہے کہ زکوٰۃ ایسے لوگ کو دیا جائے ضرورت مند ہے، ایسے ہی فطرہ بھی اسی حساب سے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں پھر برکتوں کے ساتھ ہماری آپ کی پھر ایک دفعہ ملاقات ہو جائے، اور دعا کریے اللہ تعالیٰ آپ کے اس خادم مقصود علی اور میرے بیٹے حافظ محمد شاداب اور ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے حاجی نصر اللہ صاحب، ان کے بچے آصف اور کئی ایک لوگ ہیں بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو بہرحال ان کی سب کی خواہشوں کے ساتھ یہ طے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اور ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ آصف بھائی کی بھی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروڑ جنت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ داروں میں متعلقین میں ایمان والے انتقال کر گئے، اللہ سب کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ مرزا کلیم بیگ ہمارے میسور کے بڑے کرم فرماتے، وہ بھی بہرحال ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیوی کے لیے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ برکت و خیر عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں سب کو ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں دے، اور کبھی ماہ رمضان المبارک میں مجھے بھی میری بیوی کے نام سے عمرہ ماہ رمضان المبارک میں کرنے کی توفیق اور مدینہ طیبہ میں رسول کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا اسی لیے کہ جب مدینہ طیبہ جاؤ تو یہ نہیں کہو کہ ہم تو مزار نبی کو دیکھ کے آئے، بلکہ یہی کہو کہ ہم تو رسول اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ تو سبحان اللہ دعا میں بھی اسی لیے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ مکے میں عمرہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک میں مدینے میں رسول کا دیدار عطا فرمائے، اور اس دیدار کے صدقے میں اللہ ہماری اور آپ کی ہر بیماری کو دور فرما کے ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عرشی فرشی بلاؤں سے بچائے، اور پھر آئندہ سال ماہ رجب
ماہ شعبان اور ماہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور آنے والا حج کعبہ کا مہینہ بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، کبھی حج بھی عطا فرمائے اور زیارت رسول عطا فرمائے۔ جتنے نیک کام ہیں اللہ سب قبول کرے، اور ہم کسی کے باپ کے ہندوستان میں نہیں، ہم تو خواجہ پاک کے ہندوستان میں ہیں، مخدوم علی فقی ماہمی کے ممبئی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی برکتیں بزرگوں کی سلامت رہے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ سلامتی بھی عطا فرمائے، اور جب اللہ کے حضور جانا ہو تو اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو لے جائے۔ کہنے سننے میں کہیں پر زبان سے کچھ غلط نکل گیا، کوئی الفاظ اگر بدل گئے تو بھی میں اپنے تمام سننے والے بھائیوں سے، بہنوں سے، جتنے بھی ماں بہنیں عورتیں سن رہی ہیں، سب سے معذرت بھی چاہوں گا، اور دعا کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو جس سے ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی